صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ لیس علی الاعمی حرج، کسی نابینے پہ تنگی نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پہ تنگی ہے نہ مریض پہ تنگی ہے، ولا علی انفسکم، نہ تمہاری ذات پہ تنگی ہے، ان تأکلوا من بیوتکم، اپنے گھر سے کھاؤ یا اپنے باپ کے گھر سے یا ماں کے گھر سے یا بھائی کے گھر سے یا بہنوں کے گھر سے یا چچاؤں کے گھر سے یا پھپھی کے گھر سے یا ماموں کے گھر سے یا خالہ کے گھر سے، یا جس کا اللہ نے تم کو خود مالک بنایا ہے، یا کسی دوست کے گھر سے. لیس علیکم جناح، تم پہ کوئی تنگی نہیں، کٹھے کھاؤ علیحدہ کھاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو. عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کا معنی ہوتا ہے اپنی ذات معنی، جب دوسرے پہ سلام کہتے ہو تو گویا وہ بھی تم پہ سلام ہے. یہ سلام کیا ہے؟ تحیہ ہے، بڑا برکت والا ہے اور بڑا بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی طرح کھول کے بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکیں. اب یاد رکھیں کہ سورۃ النور میں جیسا الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ زیادہ تر احکام جو تھے وہ خواتین عورتوں کے بارے میں تھے. اسی ضمن میں ہم نے آخری آیتوں میں دو حکم پڑھے تھے، استئذان، استئناس، کہ کوئی آدمی کسی کے گھر میں بغیر استئناس و استئذان کے داخل نہ ہو. دوسرا حکم تھا ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت گھر میں ہوتے ہیں، بچے ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں وہ اپنے جو ہیں وہ بھی بغیر اذن کے داخل نہ ہوں. اور وہ 3 اوقات کون سے بیان کیے گئے تھے؟
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا تھا کہ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جب آدمی ظہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کے لیے لیٹتا ہے، اور ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ ایسے اوقات ہیں کہ آدمی اس میں راحت چاہتا ہے، پردہ چاہتا ہے۔ آدمی عام طور پہ اپنی بیوی سے یا ویسے بھی اپنا بدن زیادہ کھول کے سو جاتا ہے، تو ان اوقات میں بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے اپنی اولاد کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ان احکام کے بعد اللہ نے پھر یاد دلایا کہ بھی اگر وہ لڑکے بالغ ہو گئے اب تو پھر اسی طرح ہے کہ بغیر اذن کے وہ داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور یہ آیات محکمہ ہیں، منسوخ نہیں ہیں، اس کا حکم آج بھی باقی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے استثناء کیا تھا، کچھ رعایت دی ان عورتوں کو جو گھر میں بیٹھنے والی ہیں۔ کیا مانا کہ اب حیض ختم ہو گیا، اولاد سے لا امید ہو گئی، لا یرجون نکاحا، خواہش نہ رہی مرد کی، تو ایسی عورتوں کے لیے کچھ رعایت ہے کہ اگر وہ مثلا بغیر بڑی چادر کے گھر میں بیٹھی ہیں تو خادم ہے، بچہ ہے، بیٹا ہے، وہ آ سکتی، کیونکہ ہاں البتہ وہ خود نہ زینت اختیار کرنا چاہے، لیکن وہ بھی بچیں تو زیادہ بھی۔ بس ان احکام کے بعد اب جو آیات ہیں اس کے بارے میں مفسرین کرام کا، علماء کرام کا اختلاف ہے کہ ان کا سبب نزول کیا۔ بعض علماء مفسرین تو فرماتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے جہاد سے ہے، کہ جب مجاہد جہاد کے لیے جاتے ہیں تو اللہ نے اجازت دی بھی اگر کوئی نابینا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، اس پہ تنگی نہیں۔ نابینا آدمی ہے بیچارہ، وہ تو الٹا محتاج ہے، اس کو کوئی پکڑے تو وہ تو جہاد میں اور بوجھ بن جائے گا مجاہدین کے۔ اسی طرح ایک آدمی لنگڑا ہے تو نہ وہ غریب بھاگ سکتا ہے، نہ دشمن پہ دوڑ کے حملہ کر سکتا ہے، نہ اپنی جان بچا سکتا، تو اس لیے ان پر بھی اللہ نے فرمایا کہ کوئی تنگی نہیں، کہ اگر وہ نہیں جائیں گے تو وہ گناہ گار نہیں۔ ولا علی المریض حرج، ایک آدمی بیمار ہے تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا تعلق جو ہے جہاد سے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی وہی معاشرے سے ہے، حسن عشرت سے ہے۔ کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ تھی، اچھا بعض لوگوں نے جہاد کیوں کہا؟ اس لیے انہوں نے جہاد کہا کہ اصل وجہ یہ تھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مجاہدین جہاد پہ جاتے تو وہ اپنے گھر کی چابیاں جو ہیں کسی نہ کسی معذور دوست کو دے دیتے کہ بھئی یہ تم لے لو، ہم تو جا رہے ہیں تو تم ہمارے گھر کا خیال بھی رکھنا اور کھانا پینا بھی ہمارے گھر سے۔ تو اس طرح یعنی ایک مدد ہو جائے گی کہ وہ معذور ہیں بیچارے اور لوگ باہر جا رہے ہیں، پہلے تو ہر آدمی ان کو کھانا لا کے دے دیتا تھا، اب تو لوگ جہاد کے لیے نکل گئے، ان کو کون دے گا؟ تو لہذا اکثر مجاہدین یہ کرتے تھے کہ دیکھ لیتے تھے کہ کوئی لنگڑا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی بیمار ہے، جہاد پہ جانے کے قابل نہیں ہے، انہوں نے کہا بابا یہ دیکھو یہ چابی لے لو، اگر گھر خالی ہے تو چابی لے لو، تم جو چاہو کھاؤ پیو، تمہارا گھر ہے۔ اور اگر گھر میں بیوی ہیں، بچے ہیں، اہل و عیال ہیں تو اچھا بھی ان کا بھی خیال رکھنا اور ہمارے گھر سے کھانا لے کے بھی کھا لیا کرنا۔ تو اس لحاظ سے اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جو لوگ نابینا تھے یا معذور تھے یا لنگڑے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو پھر ان کے لیے بوجھ بن گئے کہ ہم کام تو کرتے کوئی نہیں اور ہم ان کے گھر سے کھانا کھائیں۔ تو اللہ نے بیان فرما دیا کہ بھئی اگر آپ آما ہے، مریض ہے، لنگڑا ہے، اگر کھاتا ہے کوئی حرج نہیں، اپنے گھر سے، باپ کے گھر سے، ماں کے گھر سے، بھائی کے گھر سے، بہن کے گھر سے، چاچا کے گھر سے اور پھوپھی کے گھر سے، خالو کے گھر سے، خالہ کے گھر سے، دوست کے گھر سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس پر اللہ پاک نے کوئی تنگی نہیں کی۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیات مبارک جو ہیں اس ضمن میں اصل میں نازل ہوئی ہیں، تو اس کا تعلق جو ہے وہ بھی حسن معاشرت سے۔
اور بعض مفسرین رحمت اللہ علیہم نے انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ اور انہوں نے بالکل دو متضاد وجہیں بیان کی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہوتی تھی کہ مثلاً نابینا ہے، اس کو آپ نے ساتھ کھانے پہ بٹھا دیا تو وہ بیچارہ دل میں بڑی تنگی محسوس کرتا تھا کہ دیکھو میں دیکھ تو رہا نہیں، ہو سکتا ہے میں نے اچھی بوٹی تو میں نے لے لی، یا جو میرے سامنے آ گیا میں نے زیادہ لے لیا، تو جو بیچارہ مجھے کھلانے والا ہے پتہ نہیں اس کو پورا ہوا کہ نہیں ہوا، تو وہ تنگی محسوس۔ لنگڑا آدمی سمجھتا تھا کہ یار مجھے تو ٹانگ میں تکلیف ہے، میں تو دو آدمیوں کی جگہ گھیر کے بیٹھتا ہوں تو ان کے لیے میں تکلیف کا باعث ہوں، تو میرا یہاں بیٹھ کے کھانا پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو وہ کہتا یار دیکھو میں بیمار ہوں، آخر اگلا آدمی گھر والے بیمار کو اچھا کوئی نہیں سمجھتا ہے، پتہ نہیں ہمارے بچوں کو بیماری لگ جائے، ہمیں لگ جائے، فلاں ہو جائے، برتن خراب ہو جائے، تو میرا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ٹھیک ہے نہیں ہے، تو وہ کتراتے تھے، وہ نہیں آتے تھے کھانے کے، بھوکا رہنا پسند کر لیتے تھے لیکن آتے نہیں۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا اللہ کے بندے نہ بھی نہ ہو کوئی حرج نہیں تم پہ، اس بات کا تم کوئی خیال نہ کیا۔ تو بعض مفسرین رحمت اللہ علیہم اجمعین نے یہ خیال کیا، اور بعض علماء مفسرین نے ایک دوسری وجہ بھی بیان کی کہ بعض صحابہ جب ایسے لوگوں کو لے آتے تھے تو وہ اور گھبراتے تھے کہ بھائی یہ بھی تو دیکھ نہیں رہا، اب ہم نے پتہ نہیں اس کو پورا کھانا دیا ہے کہ نہیں دیا، اس نے واقعی ہمارے برابر کھایا ہے یا شرم کے مارے کھایا ہی نہیں، یہ مریض ہے، یہ غریب لنگڑا ہے تو بالکل تکلف کر کے تھوڑا تھوڑا لے رہا ہے، تو ان کو بھی یہ بات جو تھی بڑی گراں گزرتی تھی، تو اللہ نے قرآن میں یہ آیات نازل کر دی کہ بھائی ایسی باتوں میں تنگی نہیں ہوتی، ایسی باتوں میں کوئی حرج نہیں کہ بندہ اپنے باپ کے گھر سے کھا لے یا اپنی والدہ کے گھر سے کھا لے، بھائی کے گھر سے کھا لے، بہن کے گھر سے کھا لے، اور خالہ کے گھر سے کھا لے، خالو کے گھر سے کھا لے، پھپھی کے گھر سے کھا لے، چچا کے گھر سے کھا لے، دوست کے گھر سے کھا لے۔ اچھا دوست بھی ایسا کہ جس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ یہ مجھے کھلا کے خوش ہوگا، تنگ نہیں ہوگا، اس کے دل پہ بار نہیں گزرے گا، بلکہ اس کو خوشی ہوگی کہ اس نے میری مدد کی ہے، تو ایسے گھروں میں مل کے کھاؤ تو کوئی حرج نہیں، الگ الگ کھاؤ تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہ تو شریعت نہیں ذمہ رکھتی کہ تم نوالے گنو کہ اس نے 3 کھائے ہیں تو یہ بھی 3 کھائے، اس نے 4 کھائے ہیں تو یہ بھی 4 کھائے، اس نے آدھی روٹی کھائی ہے تو لازم یہ بھی آدھی روٹی کھائے، اس نے کھجور کے 3 دانے اٹھائے ہیں تو اس نے بھی۔ اللہ نے فرمایا ایسی تکلیف بندے کو ہم نہیں دیتے ہیں، یہ حسن معاشرت ہے، حسن عشرت ہے کہ آپس میں معاملات ہیں، کھلانے والا بھی راضی ہے، کھانے والا بھی راضی ہے۔ اچھا کوئی آدمی ویسے قلیل الطعام ہوتے ہیں اور کوئی آدمی جو ہے وہ کثیر الطعام ہوتے ہیں، کوئی آدمی ایسے ہیں ماشاءاللہ دیکھو کہ ان کا 3-4 روٹیوں سے بھی پیٹ نہیں بھرتا، اور کوئی آدمی ایسے ہیں کہ آدھی روٹی کے بعد وہ غریب کھا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، ایسے معاملات میں اللہ نے تم پہ تنگی نہیں رکھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو گنو اور کھانے کو بھی گنو اور نوالے بھی گنو اور بوٹیاں بھی گنو، بس جو کچھ ہے خوشی کے ساتھ کھلا دو، اور دلوں میں بوجھ نہ ہو، دلوں میں بار نہ ہو، مل کے کھاؤ مرضی ہے، علیحدہ پہنچا دو مرضی ہے، اگر وہ آ جائیں تمہارے گھر میں مرضی ہے، تم بلا کے لے آؤ مرضی ہے، تم جہاد پہ جاؤ ان کو چابی دے دو تمہارے گھر سے فائدہ اٹھائیں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی تھے، ان کے ایک دوست تھے حضرت زید، تو ان کو انہوں نے اپنے گھر کی چابی دے دی، انہوں نے کہا بھی میں جہاد پہ جا رہا ہوں، آپ معذور ہیں تو میرے گھر کا سب کچھ تمہارا ہے، جو مرضی ہے کھانا پینا سب کر۔ اب وہ جہاد کے کئی مہینے کے بعد واپس آئے، دیکھا تو وہ تو بیچارہ بڑا کمزور ہے، چل ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے خیر تو ہے تمہیں؟ اس نے کہا بھائی میں نے شرم کے مارے تیرے گھر سے کچھ کھایا نہیں، اور میں بھوکا رہا اور فاقے کرتا رہا اور روزے رکھتا رہا، صاف بات ہے کہ انہیں کمزور ہونا تھا۔
تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ ابھی یہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ تم بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو۔ اللہ کے بندے، جب اس نے تمہیں خوشی سے چابی دی ہے، اجازت دی ہے تو کھاؤ۔ منع یہ ہے کہ اسراف نہ کرو، اس کی نعمتوں کو ضائع نہ کرو۔ یہ معنی تو نہیں ہے کہ تم بالکل حلال کو بھی چھوڑ دو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام میں اعتدال ہے۔ اسلام جو ہے بڑا مساوات کا مذہب ہے، اسلام جو ہے رواداری کا مذہب ہے، اسلام جو ہے رحمت کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے بہت بڑا میدان رکھا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ آج کل زیادہ پیر بنتے ہیں یا صوفی کہلاتے ہیں کہ بالکل بھوکا رہو اور نہ کھاؤ اور نہ شادی کرو اور آدمیوں سے کٹ جاؤ اور جنگلوں میں بیٹھے رہو اور جناب چلے کر رہے ہیں، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہوتی۔ اسی لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا بھئی اگلی امتوں میں لوگ تھے جن کی عمر 1000 سال تھی، 900 سال تھی، 600 سال تھی، 500 سال تھی، ہماری عمر تو 65-70 سال ہے، تو ہم نے کیا عبادت کی، ہم نے کیا اللہ کا ذکر کیا؟ تو لہذا آج کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں، خصی ہو جاتے ہیں، ہمیں بیویوں کی ضرورت ہی نہ رہے، اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دن میں روزہ رکھیں گے اور رات کا زیادہ حصہ جاگیں گے اور نمازیں پڑھیں گے، تاکہ جو زندگی تھوڑی سی ملی ہے ہمیں وہ اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے ان کو بلا لیا اور آپ نے فرمایا ایکم مسلی، تم میں سے کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ تم میرے مرتبے پہ آ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا تو پھر یہ کیا بات ہے؟ میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، میں اپنے بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اپنے نفس کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خبردار ایسی باتوں کا کبھی تصور بھی نہ کرنا، والے نفس کا علیک حق، تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے اہل کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے دوستوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے ہمسایوں کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ یہ کیا صوفی بننا ہے کہ جی ہاں بس ہر وقت ذکر میں لگے ہوئے ہیں اور کھانا بند ہے اور پینا بند ہے اور لکڑی ہو رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ کیا پہنچا ہوا؟ شریعت کے خلاف ہے تو کوئی پہنچا ہوا نہیں۔ اصل پہنچا ہوا وہ ہے جو اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قابل ہے، سنت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں قابل ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک خواب دیکھا۔ یہ بڑے لوگ ہیں، شاہ عبد العزیز، شاہ ولی اللہ، اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے، خدمت حدیث کا، نشر علم کا، نشر حدیث کا بڑا کام لیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت، تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ آپ کے زمانے میں اور ہمارے دور میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبد العزیز، ہمارا جو دور تھا اس میں 3 چیزیں ضروری تھیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ تلاوت کتاب۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت کتاب، یعنی قرآن۔ سمجھ، کتاب سے مراد قرآن۔ دوسری چیز تھی اقامت صلاۃ، کہ نماز کو اپنے اوقات میں اور شروط و ارکان کے ساتھ ادا کرے۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ اللہ کا ذکر۔ انہوں نے کہا اس لیے ہمارا دور جو ہے وہ کامیابیوں کا دور ہے، اور تمہارے دور میں ذکر میں تو بڑا زور ہے اور باقی دونوں چیزیں ختم ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب وہ بات نہیں رہی ہے جو ہمارے دور میں تھی یا خیر القرون میں تھی، کہ اب بڑے لوگ ہیں وہ پیر بنے جو بس ذکر پہ تو زور ہے، لیکن نہ تلاوت کتاب ہے نہ اقامت صلاۃ ہے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں کہ میری نیند کھل گئی۔ نیند کھلنے کے فوراً بعد اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ یہ تو قرآن میں موجود ہے،
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ نے یہ تینوں چیزیں قرآن میں لکھی ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک، تلاوت کتاب، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور تیسری چیز کیا ہے؟ ولذکر اللہ اکبر. تو جو آدمی ان تینوں کو لازم پکڑے گا وہی اللہ کا بندہ بنے گا، وہی ولی بنے گا، وہی مقام ولایت کو پہنچے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں لازم ہوں. اگر ایک چیز میں پڑ گیا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا تو پھر پوری کامرانی نہیں ہوگی، پوری کامیابی نہیں ہوگی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے احکام جاری فرما دیے کہ اسلام جو ہے بڑا رحمت کا دین ہے. یہ چھوٹی چھوٹی تنگیاں نہیں کرتا ہے کہ باپ کے گھر سے نہ کھاؤ، بہن کے گھر سے نہ کھاؤ. جیسے آج کل ہمارے بعض بڑے بڑے قبائل ہیں، وہ لڑکی کی شادی کہیں کرتے نا، ان کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے، کہتے ہیں کہ پانی پینا حرام ہے. جی ہم نے لڑکی دی ہوئی ہے، لڑکی کے گھر سے کھانا کھائے، مانا لڑکی کی کمائی کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ. اچھا بعض ایسے ہیں کہ لڑکیاں بیچ دیتے ہیں. دیکھو نا دونوں حد پہ پہنچے، وہ اس انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ لڑکی بیچ دیتے ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب میں تو لڑکی کا اتنے لاکھ لوں گا، آپ کو پتہ نہیں ایسا قد ہے، ایسی آنکھیں ہیں، ایسی خوبصورت میری بیٹی ہے، کمال ہے، میں اتنے پیسے کے بغیر کیسے دے دوں گا. وہ لڑکیاں بیچ دیتے ہیں. اور ادھر غیرت کا یہ عالم ہے کہ لڑکی کی شادی کر دی ہے تو داماد کے گھر میں کھانا کیسے کھائیں، داماد کے گھر میں پانی کیسے پئیں. یہ ساری باتیں جو ہیں اسلام کے خلاف ہیں. اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ بے غیرت بن جاؤ. اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ غیرت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی چھوڑ دو اور اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو بھی حرام کر ڈالو. تمہاری بیٹی ہے، شادی ہو جائے، کچھ ہو جائے. حضور پاک شادی کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں نہیں آتے. بی بی فاطمہ الزہرا شادی کے بعد حضور کے گھر میں نہیں آتی تھی. بی بی رقیہ، ام کلثوم، بی بی زینب حضور کے گھر میں آتے، حضور سے مدد لیتے، حضور ان کی مدد فرماتے، حضور ان کے گھر میں تشریف لے جاتے، کوئی چیز ہوتی تو حضور کی خدمت میں پیش کرتے. تو یہ چیزیں جو ہیں اسلام اس کا نام ہے کہ اعتدال ہو اور افراد بھی نہ ہو، تفریط بھی نہ ہو اور انتہا بھی نہ ہو کہ یا تو آدمی بالکل گر جائے کہ نابینا ہے تو بس لوگوں کے دروازے پہ پڑا رہے، یہ بھی غلط ہے. لیکن اگر نہیں پڑا ہوا لوگ بلائیں تو کہے نہیں جی میں تو کھانا نہیں کھاتا، میں کیوں کسی کے لیے بوجھ بنوں. بھئی اللہ نے تمہارے لیے ذرائع بنائے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ارزاق بھیجے ہیں. اللہ باغ بغیر مانگے ہوئے، بغیر کسی اشراف نفس کے اگر تمہارے پاس کوئی چیز بھیجتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. تو اس لیے علماء کرام نے اس کے اسباب نزول میں مختلف واقعات ذکر ہیں. اچھا بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان سب میں کوئی تضاد نہیں، یہ واقعہ بھی ہوا ہوگا، یہ بھی ہوا ہوگا، یہ بھی ہوا ہوگا، یہ بھی ہوا ہوگا، اور اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما کے مسلمانوں سے جو تنگی تھی، جو ان کے دلوں میں ایک بوجھ تھا، وہ ہمیشہ کے لیے اتار. اور اس کے بعد یہ بھی حکم دیا کہ جب تم کسی گھر میں جاؤ، جب تم گھروں میں داخل ہو تو کہو السلام علیکم. یہ جو گویا تم سلام کر رہے ہو دوسرے پہ نہیں کر رہے، گویا اپنے اوپر کر رہے. کیا مانا کہ سب مسلمان بھائی ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ جب تم سلام کرو گے تو وہ بھی تو تمہیں وعلیکم السلام کہیں گے، تو اگر تم سلام نہیں کرو گے تو وہ بھی وعلیکم السلام نہیں کہیں گے. تو لہذا حکم ہے کہ اذا دخلتم، جب تم گھروں میں جاؤ فسلموا علی انفسکم، اور یہ سلام کہنا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے تحیہ ہے، اور یہ بڑا برکت والا تحیہ ہے، یہ بڑا خیر والا تحیہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکام، اپنے فراوین جو ہیں کھول کھول کے بیان کیے ہیں تاکہ تم ان کو سمجھ سکو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع لأجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض ها هنا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اختلاف ہے کہ کس وجہ سے اللہ پاک نے تنگی کو اٹھایا ہے،
کہ اندھے پر لنگڑے پر مریض پہ تنگی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فقال عطاء الخراسانی وعبد الرحمن بن زید بن اسلم یقال انہا نزلت فی الجہاد۔ حضرت عطاء الخراسانی اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتی ہیں کہ یہ جہاد کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ جن میں جذبہ ہوتا ہے نا جہاد کا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رجل اعمی صحابی ہیں، نابینا ہیں، جب صحابہ کا لشکر جہاد کے لیے تیار ہوا نہ تو آ گئے، کہنے لگے امیر المومنین میرا نام بھی لکھو مجاہدین میں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم نابینا ہو؟ انہوں نے کہا کیا ہو گیا اگر میں نابینا ہوں؟ خدا کے بندے نابینا آدمی کیسے جہاد کرے گا؟ انہوں نے کہا اکثر سواد المسلمین، مسلمانوں کے لشکر میں جب میں کھڑا ہوں گا تو دشمن کو زیادہ عادت نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک آدمی بڑھ گیا نا، تو میں فائدہ دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب تم مجھے مجاہدین کے سامان پہ چھوڑ جاؤ گے تو میں سامان کی نگرانی کروں گا، یہ کیا بات ہے کہ میں جہاد نہیں کر سکتا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ یرموک میں دیکھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے اسلام کا پرچم تھاما ہوا تھا اور جہاد کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور عالم بھی ان کے ہاتھ میں۔ تو جن کے دل میں جذبہ ہوتا ہے وہ تو آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہم تو جہاد کریں گے، بھائی ہم تو جہاد کے لیے نکلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہوتا ہے مسلمانوں کے دل میں، اسی لیے دیکھا نہیں کہ صحابہ نے حضور پہ اپنی جانیں قربان کر دی۔ اگر ایک ہاتھ کٹ گیا دوسرا ہاتھ آگے دے دیا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا تو سینہ آگے کر دیا کہ ہم چھلنی ہو جائیں لیکن حضور پر کوئی تیر نہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ تو لیکن اللہ کی طرف سے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیات کا تعلق جہاد سے ہے۔ وَجَعَلُوا هَذِهِ الْآيَةَ هَاهُنَا كَالَّتِي فِي سُورَةِ الْفَتْحِ، اب انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے سورۃ الفتح میں اللہ نے معذورین کو جہاد سے اجازت دی ہے، وَتِلْكَ فِي الْجِهَادِ لَا مُحَالَةَ، لیکن وہ آیت جو ہے وہ تو لازماً جہاد کے لیے ہے۔ اِنَّهُمْ لَا إِثْمَ عَلَيْهِمْ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ لِضُعْفِهِمْ وَعَجْزِهِمْ، کہ ان پہ گناہ نہیں ہوگا جہاد نہ کرنے کا کیونکہ وہ ضعیف ہیں، وہ عاجز ہیں، وہ جہاد پہ جانے کے قابل نہیں، کما قال تبارک و تعالیٰ فی سورۃ البراءہ، اللہ پاک نے جیسے سورہ برات میں فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، یہ ضعیف ہیں یا بیمار ہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے فرمایا جو ضعیف ہیں، جو مریض ہیں، یا وہ لوگ ہیں جن کے پاس اسباب ہی نہیں ہے، خرچ بھی نہیں ہے جہاد کے لیے، سواری لینے کی طاقت بھی نہیں ہے، ادا کی طاقت بھی نہیں ہے، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، مومنوں پہ کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ بھی ہربان ہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور ان لوگوں پہ بھی گناہ نہیں جو آپ کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، ہمیں سواری کا بندوبست کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بھی سواری نہیں ہے۔ وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ ہم جہاد سے محروم ہو گئے، تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اللہ دلوں کو جانتا ہے، جب اللہ کے رسول کے مخلص ہیں لیکن مجبور ہیں کہ سواری نہیں ہے، مجبور ہیں بیچارے عاجز ہیں، مجبور ہیں بیچارے کمزور ہیں، جہاد نہیں کر سکتے، تو ان پہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا ایک قول یہ ہے، اور بعض فرماتے ہیں وَقِيلَ الْمُرَادُ هَا هُنَا إِنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الْأَكْلِ مَعَ الْأَعْمَى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات فربما سبقه غيره إلى ذلك، اور بعض فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو لوگ کہتے تھے کہ بھئی ہم نابینا کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے۔ کیوں؟ نابینا بیچارہ پتہ نہیں کیا کھائے گا، ہم تو آنکھوں والے، ہم تو اچھی چیز کھا جائیں۔ اچھا نابینا کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی چیزیں آگے پڑی ہیں، کون کون سی کھانی ہے،
تو اس لیے مقصد ہے کہ نابینا کو الگ دے دیں، ہم نہ کھائیں، ایسا نہ ہو کہ نابینا کا حق ہم کھا جائیں، وہ بیچارہ رہ جائے اور ہم زیادہ کھا لیں۔ اسی طرح فرماتی ہیں وَلَا مَعَ الْأَعْرَجِ ان لنگڑا لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْجُلُوسِ فَيَفْتَاتُ عَلَيْهِ جَلِيسَهُ، چونکہ وہ بیچارہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، تنگی محسوس کرتا ہے۔ وَالْمَرِيضُ لَا يَسْتَوْفَىٰ مِنَ الطَّعَامِ كَغَيْرِهِ، اسی طرح بیمار ہے وہ تو بیچارہ زیادہ کھا بھی نہیں سکتا، وہ تو دھونے والے لے کے بیٹھ جائے گا۔ فَقَرِّبُوا يُؤَخِّرُهُمْ لِئَلَّا يَظْلِمُوهُمْ، تو بعض صحابہ ڈر گئے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ کیسے کھلائیں، اپنے ساتھ کھلانے سے ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے حقوق کو ناجائز طور پہ استعمال کر لیں، ان پہ ظلم نہ ہو جائے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ رُخْصَةً فِي ذَلِكَ وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمِقْسَمٍ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اتنی باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے دلوں کو جانتے ہیں، تمہارے نیات کو جانتے ہیں، آپ کھائیں، ان کو کھلائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وقال الضحاك كانوا قبل البعثة يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقدرا وتعززا ولئلا يتفضلوا عليهم فأنزل الله هذه الآيات۔ حضور کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے، نبی رحمت کی نبوت سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا جو ہے وہ گندا حقیر سمجھا جاتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ میں اندھے کے ساتھ بیٹھ کھاؤں، میں لنگڑے کے ساتھ، چھوڑو یار ان کو الگ کرو، بھلے اللہ یتفضلوا، تاکہ ان کو فضیلت حاصل نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا خبردار ایسا نہیں ہے، بالکل کھاؤ۔ فانزل اللہ هذه الآية وقال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج قال كان الرجل يذهب بالأعمى وبالأعرج وبالمريض إلى بيت أبيه أو أخيه أو بيت أخته أو بيت أمته أو بيت خالته فقال الزمنا يتحرجون من ذلك كلما يذهبون بنا إلى بيوت عشيرتهم۔ اب اصل بات علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگ یہ کرتے تھے، کسی نابینا کو ساتھ لے لیا، کسی معذور کو ساتھ لے لیا، بیمار کو، لنگڑے کو اپنے گھر لے گئے، یا باپ کے گھر میں، یا بہن کے گھر میں، یا بھائی کے گھر میں، یا پھوپھی کے گھر میں، تو وہ جو تھے وہ بیچارے محسوس کرتے تھے کہ بھئی یہ تو ہمیں لے جاتے ہیں، پتہ نہیں اگلے کیا سمجھیں گے کہ یہ خود بھی آتا ہے اور ایک اور اندھے کو بھی ساتھ لے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے، ان کو لانے کی اجازت ہے، اور گھر والوں کو بھی خوشی سے کھلانا چاہیے کہ آ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال صديقان رجل بيت أبيه وأخيه ابنه فنتحفه المرأة بشيء من الطعام ولا يأكل من أجل أن رب البيت ليس سمى ثم قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج۔ حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کان الرجل يدخل بیت ابیہ، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بندہ اپنے باپ کے گھر میں جاتا ہے، یا بھائی کے گھر میں جاتا ہے، یا بیٹے کے گھر میں جاتا ہے، فَنَتَّعِبَهُ الْمَرْأَةُ بِشَيْءٍ مِّنَ الطَّعَامِ، گھر والوں نے عورت نے کوئی چیز دے دی کہ یہ کھانا ہے لے جاؤ، تو وہ کہتا ہے یار گھر والا تو ہے ہی نہیں، اب میں کھانا لے لوں اور اس قبول کر لوں عورت سے تو پتہ نہیں قیامت میں مجھے پکڑ نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا رخصت ہے، کوئی بات نہیں ہے کہ اگر تم باپ کے گھر میں ہو، بیٹے کے گھر میں ہو، بیٹی کے گھر میں ہو، اور چاہے وہ تمہارا بیٹا نہ بھی ہو، وہ بھی تو تمہاری بہو ہے، اگر اس نے تمہیں کوئی چیز دے دی ہے تو کھانا لو، کھاؤ، کسی قسم کی کوئی بات نہیں، اللہ تنگی نہیں کرتے بندوں پر۔ وقوله تبارک و تعالی ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم انما ذکر هذا وهو معلوم لیعطف علیہ غیرہ فی اللفظ ولیساوی به ما بعده فی الحکم۔ اب اللہ نے فرمایا ولا علی انفسکم، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تاکہ پتہ لگ جائے کہ جیسے تمہیں اپنے گھر سے کھانا جائز ہے اسی طرح ان گھروں سے بھی کھانا جائز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تاکہ سمجھ آ جائے وَلِيُسَاوِيَ بِهِ مَا بَعْدَهُ فِي الْحُكْمِ کہ بعد میں جن رشتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا برابر ہے، اپنے گھر سے جیسے کھانا جائز ہے اسی طرح باپ کے گھر سے بھی جائز ہے، بیٹے کے گھر سے بھی جائز ہے، بھائی کے گھر سے بھی جائز ہے، بہن کے گھر سے بھی جائز ہے۔ وَتَضَمَّنَ هَذَا بُيُوتَ الْأَبْنَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ يَنَصَّ عَلَيْهِمْ
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں اولاد کا کوئی ذکر نہ ہو لیکن وہ بھی اسی میں شامل ہیں. ولا استدل بهذا من ذهب الى ان مال الولد بمنزلة مال ابيه. اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ آدمی اگر بیٹے کے گھر سے لیتا ہے کوئی حرج نہیں، کیونکہ بیٹے کا مال جو ہے وہ بھی باپ کا مال ہے. بیٹا جو باپ کا ہے، جب بیٹا باپ کا ہے تو سب کچھ باپ کا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے وقد جاء في المسند والسنن من غیر وجه من رسول اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انت ومالک لابیک. حضور نے فرمایا کہ تم اور تمہارا مال جو ہے تمہارے ابے کا ہے، بیٹے کا مال جو ہے تو باپ کا ہے. باپ اگر آگے کھاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. وقولوا بيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم إلى قولي أو ما بلغتم مفاتحه. هذا ظاهر وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض كما هو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنهما رحمة الله عليهما. اور اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کا ایک دوسرے پہ نفقہ جو ہے وہ واجب ہے. کیا مانا؟ بہن کے پاس نہیں ہے تو بھائی کا فرض ہے کہ پہنچائے، بھائی کے پاس نہیں ہے تو بہن کا فرض ہے کہ بھائی کو کھلائے. اور اسی طرح بیٹا ہے، بھائی ہے، چاچا ہے، خالہ ہے، خالو ہے، پھپھی ہے، سب تو ان کے نزدیک جو ہے یعنی اقارب کا خرچہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر واجب ہے. واما قول وما ملكتم مفاتيحه وقال سعيد بن جبير والسدي هو خاتم الرجل من عبد وقهرمان. ان نے فرمایا او ما ملكتم مفاتيحه، جن کو تم نے کنجی بردار بنایا ہے. کیا مانا؟ تمہارا خادم ہے، تم نے اس کو چابی دی ہوئی ہے گھر کی تو اس کو بھی حق حاصل ہے، وہ کھا سکتا ہے. کوئی ایسا چوکیدار ہے، پہرے دار ہے اور اس کے بعد تم نے ان کو چابیاں بھی دی ہیں. فلا باس ان یاکل ما استوذوا من الطعام بالمعروف. اور اگر چاہیں تو تمہارے گھر سے، لیکن شرط یہ ہے کہ معروف کے مطابق جو ضرورت ہے وہ کھا لیں. یہ معنی نہیں ہے ان کو چابی دے دی ہے تو وہ بھی سارا کچھ رات کو اٹھا کے گھر لے جائیں. معنی یہ ہوتا ہے کہ حسب ضرورت وہ کھا لیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ صفائی کر دیں. اگر آپ کو باپ کے گھر سے کھانے کی اجازت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کی جائیداد لے کے بھاگ جاؤ. کھانے کی اجازت ہے. تمہیں بھوک لگی ہے، کھانا نہیں ہے، کھا لو. تمہیں کپڑے کی ضرورت ہے، لے لو. یہ تھوڑا ہے کہ باپ کا مال لے کے یا بہن کا مال لے کے اڑا جاؤ. جی اللہ نے اجازت دی ہے بہن کے گھر سے میں کھا سکتا ہوں تو کھانے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ تم اس کو کہو 2000 ریال مہینہ مجھے تم دیا کرو. معنی ہے کہ اگر بھوک لگی ہے، فاقہ ہے، کھا سکتے ہو. اب اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ وقال الزہری نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كان المسلمون يذهبون في النفير مع رسول اللہ. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ جہاد میں حضور کے ساتھ چلے جاتے تھے. فيدفعون مفاتيحهم الى زمنائهم، اپنی چابیاں بیماروں کو دے جاتے تھے، مریضوں کو دے جاتے تھے، نابینا لنگڑوں کو دے جاتے تھے. وَيَقُولُونَ قَدْ أَحَلَّلْنَا لَكُمْ تَأْكُلُوا مَا أَحْتَجْتُمْ إِلَيْهِ، اور ان کو کہہ دیتے تھے کہ تمہیں اجازت ہے، تمہارے لیے حلال ہے کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو ہمارے گھر سے کھا لینا. وَقَالُوا يَقُولُونَ لَا يُحِلُّ أَن نَّأْكُلَ، لیکن وہ بھی اللہ والے تھے، وہ کہ یار ہم کیوں کھائیں. اسے کہا تو ہے لیکن ہم نہیں کھاتے ہیں. انما ذلنا من غیر طیب، ہم سے پتہ نہیں انہوں نے دل سے اجازت دی ہے یا مجبوراً اجازت دی ہے کہ جب اس کو چابی دے رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا خیال رکھنا تو اس لیے کہہ دیا ہو، لہذا ہم نہیں کھائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جو لوگ تمہیں اپنے ہاتھ سے چابی دے رہے ہیں، تمہیں چابی دینے کے بعد مالک بنا رہے ہیں، تو تمہارا ان سے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ نے جب حلال کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رخصت دے دی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ مسئلہ ہے معروف کے ساتھ کہ قدر حاجت، قدر ضرورت. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے لیے حلال ہے ہم سارا گھر اٹھا لیں یا سامان اٹھا لیں، ان کے کپڑے اٹھا کے لے جائیں، ان کی ہر چیزیں اٹھا کے لے جائیں، وہ بالکل ناجائز ہے. اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر مسلمان کو شریعت پہ چلنے کی توفیق دے اور بیماروں کو شفا دے، سب پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما دے. اللہ اکبر.
کہتے جی کہ میری بیوی نے رمضان کے بعد پاکستان سے آئی اور عمرہ کیا۔ ایام حج میں میری بیوی نے حج کا احرام باندھا، حج تمتع کی نیت کی۔ قربانی والے دن ایک دوست نے کہا کہ بھی مکے والوں پر قربانی نہیں ہوتی ہے تو قربانی نہ کرو، لہذا احرام بغیر قربانی کے کھول دو۔ اس نے اپنے علم سے فتویٰ دے دیا نا، اللہ کے بندے مکے والوں پہ قربانی نہیں جب انہوں نے اشہر حج میں عمرہ نہ کیا ہو۔ حج کے مہینے کیا ہے؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ اگر اس نے شوال میں عمرہ کیا ہے اور عمرہ بھی پاکستان سے اپنے گھر گئی اور گھر سے واپس آ کے کیا، اس کا تو تمتع ہے، اس کے لیے تو بکری رکھنا لازم ہے۔ یہ معنی ہے مکے والوں پہ بکری نہیں ہے کہ مکے میں رہتے ہیں یا مقیم ہیں یا رمضان میں آ گئے، لیکن انہوں نے رمضان کے بعد حج تک کوئی عمرہ نہیں کیا ہے، اب ان کا حج افراد ہے، ان کے لیے بکری رکھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر رکھنا چاہے تو ثواب ہے، بڑی اجر ہے، سنت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن نہ رکھیں تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن جو آدمی مثلا چھٹی پہ گیا، وہ واپس آیا رمضان کے بعد اور عمرہ کر لیا، اسی سال حج کر رہا ہے تو اس کے تمتع میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، کوئی خلاف ہی نہیں ہے، کسی مسلک میں بھی خلاف نہیں ہے، اس کو تو بکری دینی ہے تمتع۔ اب بہرحال آپ نے بکری نہیں دی، غلطی کی، اب دو بکریاں آپ کے ذمہ ہو گئی، ایک تمتع والی اور ایک نہ دینے کی وجہ سے جو جرمانے کی بکری پڑی۔ اگر ہمت ہو نا اسی دوست کے گلے میں کپڑا ڈال کے کہو گے دو بکریوں کے پیسے، فتویٰ دینا آسان ہے نا، دو بکریوں کے پیسے بھرے گا، آئندہ مجال ہے کسی کو غلط مسئلہ بتائے۔ اب وہ بیچارے قربانی کے لیے جا رہے ہیں، کہتے ہیں جی مکے والے ہو تم پہ کوئی قربانی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر آدمی مفتی بن جائے تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ میں نے نکر پہن کے حج کیا ہے، نکر پہن کے احرام نہیں باندھا، نکر میں رہے یا نکر احرام کے نیچے باندھا ہوا تھا، یہ وضاحت تو کرتے نا۔ بہرحال ہوگا یہی کہ اس نے احرام کے نیچے نکر پہنا ہوا ہوگا تو آپ دم دیں کہ آپ نے پورے حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہنے رکھا ہے۔ کس نے کہا تھا آپ کو کہ نکر پہنو؟ عجیب لوگ ہیں، جو مرضی آئی، نیچے نکر ہے اوپر احرام ہے، عجیب۔ تو پھر اسی طرح شلوار قمیص کے اوپر دو چادریں باندھ لیتے جان چکے۔ تو سلا ہوا کپڑا چونکہ آپ نے پہنا ہے اور ایک دن سے زیادہ مدت تک پہنا ہے، آپ کے ذمہ دم ہے، دم جبر ہے، ایک بکری حدود حرم میں ذبح کر کے مسکینوں کو تقسیم کرے۔ اگر کوئی آدمی ایام حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ یعنی وہ کنڈوم استعمال کر کے جماع کرے، بالکل حرام ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ تو اعتزال کا معنی اللہ کو ہونا ہے، یہ تھوڑا ہونا ہے کہ تم منہ پر کنڈم چڑھا لو اور جماع کر لو۔ اور پھر تم کو یہ کسی نے نہیں سمجھایا شاید کہ کنڈم کے ساتھ بھی جماع کرو گے تو اس کے اثرات تو عورت کے اندر جائیں گے نا، اس گندے خون کے دوبارہ، تو یہ بیماری کا بھی سبب ہے اور اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا ہے توبہ کرو اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرو۔ آپ کے ایک طالب ہیں سید عالم، بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کی بیماروں پہ، ہماری بیماریوں پہ رحم فرما کے شفا دے۔ ہر چیز اس کا فیصلہ ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، لیکن ہم عاجز ہیں، ہم عفو چاہتے ہیں، شفا چاہتے ہیں کہ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین
من المؤمنین والمؤمنات. میں حج کے موقع پر میدان عرفات میں عمرے کی بھی نیت کر لی. اچھا عمرے کی نیت میدان عرفات میں ہوتی ہے؟ یہ عجیب آدمی ہے. او اللہ کے بندے، خدا تمہیں ہدایت دے کہ ان دنوں میں تو عمرہ کرنا حرام ہے، منع ہے، تم نے کیسے عمرے کی نیت کر لی؟ اور پھر جناب مکے واپس آ کے احرام بھی اتار دیا. ماشاءاللہ خلاص جان چھوٹ. اب جناب اگلے سال پر حج وہ قضا کرنا بھی واجب ہے اور دم بھی ادا کرو فوراً. توبہ بھی کرو کہ تم نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے. مذاق ہے کہ حج پہ گیا، عرفات میں کھڑے کھڑے عمرے کی نیت کر لی، مکے آ کے احرام کھول دے. اللہ کے دین کو مذاق بناتے ہو. کہتے جی کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کثر نفسی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جاہل کہتے ہیں. مجھے خدا کے بندے، کوئی اپنے آپ کو جاہل کہنے سے دیکھو نا، ان النفس لامارۃ بالسوء. اللہ کے پیغمبر کو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کا پیغمبر وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. کتنے بڑے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ معنی نہیں ہوتا ہم واقعی، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، آپ کے بارے میں تو نہیں کہتا. دیکھو نا اس میں کوئی شک نہیں، ساری زندگی بھی پڑھتے رہو تو علم تو ختم نہیں ہوگا. ایک چیز آئے گی تو ایک سے آپ جاہل ہوں گے. ہم 2 کتابیں پڑھو گے تو تیسری کتاب سے آپ جاہل ہوں گے. 3 کتابیں پڑھو گے تو چوتھی تو آپ کو نہیں آئے گی. تو آدمی تو علم جو ہے وہ تو من المہد الی اللحد. آدمی پیدا ہوتا ہے جھولے سے لے کر مرنے تک آدمی پڑھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے. فوق کل ذی علم علیم. اللہ نے ہر عالم پہ بڑا عالم بنایا ہے، تو اس بڑے عالم کے سامنے یہ تو بیچارہ کچھ نہیں ہے نا. پھر اب دیکھیں نا، استخارہ جب کرتے ہو کیا ہوتا ہے اس میں؟ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے محبت سے لکھا ہے کہ میں اپنے آپ کو جاہل نہ کہوں. آپ کی تو محبت ہے، جزاک اللہ. لیکن کہنا جو ہے مسئلہ سمجھو. اللہم انی استخیرک بعلمک. اچھا آگے چلتے جائیں، آگے جا کے کیا کہیں گے؟ فإنک تقدر ولا اقدر، فإنک تعلم ولا، کہ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا. تو اس مسئلے میں نہیں جانتا تو جاہل ہوا نا. نہ جاننا جہل ہے نا. اچھا اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اللہ آپ تو میرے جی کی باتیں جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا. تو نہ جاننا کیا ہوتا ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، آپ کی مہربانی ہے، جزاک اللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی اپنے نفس کو کوڑے مارنے چاہیے تھوڑا سا، چونکہ یہ بھی شرارتی ہوتا ہے نا. شیطان اندر وسوسے ڈالتا ہے، یار تم عالم ہو، مولوی ہو، تمہاری آواز کیسے بکتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، تو اس کو ذرا کوڑا مارو. بدبخت میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو جاہل ہوں، میں کیا ہوں. یہ تو اللہ چاہے تو میری آواز کو مقبول بنا دے، اللہ نہ چاہے تو میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. اللہ دکھلاتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں کچھ ہوں، تم تو دھیلے کے بھی نہیں. یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے کہ وہ تیری بات سنتے ہیں، ورنہ چاہوں تو تیری اولاد نہ سنے، تیرے گھر والے نہ سنے، تم کون؟ یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی، اللہ اکبر، جس کی زبان میں جادو تھا. یعنی اللہ پاک رحمت فرمائے کہ حضرت علی برادران جیسے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا بس چلے تو ہم بخاری کو تقریر کرنے سے منع کر دیں. لوگوں نے کہا کیوں؟ نے کہا اللہ نے اس کی زبان میں ایسا جادو رکھا ہے، خدا نہ کہتا یہ بھٹک جائے، یہ تو کروڑوں کو لے ڈوبے گا.
کہ اللہ نے اس کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی ہے. لیکن شاہ جی بیٹھے ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کی شان دیکھو، لاکھوں لوگوں کو ہم نے کہا، انہوں نے مان لیا، اپنوں نے نہ مانا. ہمیشہ فرماتے ہو، کہتے بھائی یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میری زبان میں کچھ ہے یا میں کوئی بڑا مولوی ہوں، بڑا عالم ہوں، بڑا خطیب ہوں. نہیں، میں چاہوں تو زبان میں مقبولیت ڈال دوں کہ آدمی غلط بات بھی کہے تو لوگ سننے کے لیے تیار کھڑے ہوں، اور اگر میں چاہوں بڑے بڑے عالم ہیں، لوگوں نے بات ہی نہیں سنی. یہ تو اللہ کا نظام ہے، آپ کی مہربانی ہے، لیکن یہ کہنا جو ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے. نماز میں امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے. یہ 1400 سال میں مسئلہ حل نہیں ہوا، اب ہو جائے گا. کیا خیال ہے آپ؟ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ جب یا پھر ہمارے قصے سنتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کیسے مسلمان ہیں، ابھی تک دن کا نماز کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. نہ ایمان سے کہیں کسی، وہ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ ایک آدمی ہے، وہ اصل میں پادری تھا یا پادریوں کی اولاد تھا، اس کے دل میں اللہ نے اسلام ڈال دیا. اس نے مطالعہ کیا، قرآن پڑھا، اسلامک سینٹر میں گیا، کتابیں پڑھی، اللہ نے دل میں اسلام ڈال دیا. اب وہ کہے کہ میرا دل کرے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. پھر میں روز اللہ کے آگے روتا تھا کہ اللہ میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس جماعت سے ملوں. مسلمان تو میں ہونا چاہتا ہوں، لیکن جاؤں کہاں؟ کیونکہ ہر کسی نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائی ہوئی ہے اور اپنی جماعت بھی الگ بنائی ہوئی ہے. اب تو خیر ماشاءاللہ ٹوپیاں الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، پگڑیاں الگ ہیں، اب تو بہت کیا دنیا بدل گئی. تو اب میں کیا کروں؟ کالی پگڑی والوں کے ساتھ جاؤں، سبز والوں کے ساتھ جاؤں، سفید والوں کے ساتھ جاؤں، کدھر جاؤں؟ 1400 سال گزر گئے ہیں، مسئلہ ان سے حل نہیں ہو رہا. اللہ کے بندے سب کی نماز ہو جاتی، کسی کی بھی نماز ایسی نہیں. جو نماز پڑھتے ہیں، جو فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی بھی قبول ہے. جو نہیں پڑھتے ہیں، امام کا پڑھنا کافی ہے. مرد و عورت کی نماز کا طریقہ مختلف ہے. اگر مرد و عورت مختلف ہیں تو طریقہ مختلف ہے. اگر دونوں میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں. بس یہ مسئلہ بھی ان سے آج تک حل نہیں ہوا کہ جی عورت مرد کی طرح نماز پڑھے یا جیسے پڑھے، جناب جائز ہے، لیکن جتنا پردہ کرے گی زیادہ اجر ہے، جتنا بدن چھپائے گی زیادہ اجر ہے. یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ ناجائز ہے. کیوں بلا وجہ حضور کی امت کو ایسے مسائل میں الجھاتے ہو؟ اللہ نے اسی لیے تمہیں پیدا کیا، یہی جھگڑے کرتے رہو، کراتے رہو. بس کافروں کو مسلمان کر لیا، یہودیوں کو کر لیا، عیسائیوں کو کر لیا، جن لوگوں نے سرکار دو عالم کی توہین کی ہے ان سے بدلہ لے لیا. باقی یہی مسئلے رہ گئے ہیں کہ عورت رکوع کیسے کرے اور سجدہ کیسے کرے. انا للہ ہے. کیا خدا کو کیا جواب دو؟ اللہ کے بندے، عورت اگر مرد کی طرح رکوع سجود کرے تب بھی نماز جائز. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنی دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین سے زیادہ مل جائے تاکہ اس کی حرکات و سکنات پہ کسی کی نظر نہ پڑے تو زیادہ ثواب. کوئی بات، مسئلہ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. اگر ہم نے ٹیلی ویژن پہ نماز دیکھی یا کسی عالم کا درس سنا، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ ظہر کی اذان سے پہلے کتنی دیر زوال کا وقت ختم ہوتا ہے؟ زوال کا وقت ختم ہوتا ہے. سوال دیکھو، اور اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ کے بندے، جب سورج سر پہ ہو برابر تو یہ استواء شمس ہے، اس وقت نماز پڑھنا ناجائز ہے. جب ڈھل گیا تو زوال ہے. اب ڈھل گیا تو ڈھلتا جائے گا، پھر ختم کیسے ہوگا؟ جب زوال ہو گیا تو اب تو اور زوال بڑھتا
چلا جائے گا، ختم کیسے ہو جائے گا کہ دیوار کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو، ایک سیدھی سی بات ہے، ایک سے لکڑی کھڑی کر لو، اس کا سایہ جو ہے اس کے نیچے ہے یا ڈھل گیا؟ ڈھل گیا تو دیوار شروع ہو گیا، جب ڈھل گیا نماز کا وقت، پڑھنا نماز جائز ہو گیا۔ ایک موٹی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، کوئی پریشان ہونے کی بات ہے، کوئی چیز بھی کھڑی کر لو، اگر اس کا استوا ہے نماز منع ہے، سایہ ڈھل گیا ہے زوال شروع ہو گیا۔ شیر حیدری صاحب نے چیلنج کیا ہے اسمبلی میں آنے کو، تو وہ جانے ان کا چیلنج جانے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری بات آپ نہیں مانتے تو ان کو چیلنج بنوانے کیسے جاؤں؟ او اللہ کے بندے، جو فتنہ حضرت عثمان کے دور سے شروع ہوا آج تک ختم نہیں ہوا، اب ختم ہو جائے گا نا؟ یہ شیعہ کا فتنہ جو ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آزادی کے وقت شروع ہو گیا اور آج تک آ رہا، قیامت تک رہے گا۔ تم دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت کرے، اللہ ان کو بھی ہدایت۔ نہ چیلنج سے ختم ہوتا ہے، نہ ٹکرانے سے ختم ہوتا ہے، نہ ایک دوسرے کو گولیاں مارنے سے ختم ہوتا ہے۔ باقی دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں حق پہ رکھ، اہدنا الصراط المستقیم، بس۔ نہ لڑائیوں سے کبھی ختم ہوگا۔ کیا آپ لڑنا شروع کر دیں گے تو سارے کافر مر جائیں گے؟ وہ جب وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ چاہیں گے تو مر جائیں، ورنہ دنیا میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، رات بھی ہے، دن بھی ہے، اہل سنت والجماعت بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، خوارج بھی ہیں، نواصب بھی ہیں، روافض بھی ہیں، ساری فرقے ہیں دنیا میں رہیں گے۔ اگر باطل نہ ہو تو ہمارا حق پہ رہنا بہادری کون سی ہے؟ دیکھو نا، اگر دنیا میں سارے سچ بولنے والے ہوں تو پھر صدیق کیسے بنے گا؟ ابو جہل ہو تو مقابلے پہ صدیق آئے نا۔ اس لیے یہ رہیں گے، کوئی چیلنج کی ضرورت نہیں، نہ لڑائی کی ضرورت ہے، نہ سر پھٹول کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے نا کافروں نے کیا کیا کہ پھر سنی شیعہ کو لڑا دیا، وہ روزے گرا رہے ہیں، وہ مسجدیں گرا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑا دشمن اسلام کا کوئی نہیں ہوتا جو فساد کرے۔ جو لوگ یعنی اشتعال کرتے ہیں، آگے گھروں کو جلا دیتے ہیں، مسجدوں کو جلا دیتے ہیں، اور اللہ والوں کے اور اہل بیت کے نام پہ بنے ہوئے ان کے عبادت خانے اور ان کے روضوں کو جلا دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا فساد ہے، اور یہی دشمن چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو آگ لگاؤ۔ حنفی مسلک پہ چلتا تھا، اب اس نے شافی مسلک اختیار کر لیا، ٹھیک ہے کوئی بات، انشاءاللہ ہفتے تک کوئی اور کر لے گا۔ پھر جب 4 ختم ہو جائیں گے پھر خطرہ ہے کہ پھر کیا کرے گا؟ مرضی ہے، جو مرضی ہو جی، بریانی کھاؤ یا وہ قورمہ کھاؤ۔ نہ اگر تمہارے اندر اتنا علم ہے کہ تم نے امام ابو حنیفہ کے دلائل کو کمزور سمجھا، امام شافعی کے دلائل کو قوی سمجھا، اس لیے آپ نے ان کو چھوڑ کے ان کے قول کو لے لیا۔ جب تم اتنے بڑے عالم ہو تو تمہیں تو امام شافعی کی تقلید کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم تو کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں تم کو، تم تو ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ دونوں اماموں کے اقوال کا تجزیہ کر سکتے ہو۔ لیکن یہ تو پڑھ لینا تھا کہ امام شافعی جو ہیں وہ محمد ابن حسن الشیبانی کے شاگرد ہیں، اور محمد ابن حسن جو ہیں وہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یعنی امام صاحب شاگردوں کا شاگرد ہے۔ جو شاگردوں کے شاگرد نے بات زیادہ سمجھی ہے، استاد نے نہیں سمجھی۔ ماشاءاللہ دیکھو کیسا تمہیں عقل آ گیا۔ باقی کوئی حرج نہیں، جو مرضی ہے کرو۔ کے نزدیک 3 طلاق جو ہے ایک دفعہ کہنے سے، ہاں وہ کہتے ہیں مجلس ایک ہو، ایک دفعہ کہے تو ایک شمار ہوگی، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 3 ہیں، ایک ہے۔ اور جو لوگ مر گئے ان کے لیے یا حرف ندا غائب کے لیے پکارنا جائز نہیں ہے، لیکن جب ہم حضور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو حدیث حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں
اس لیے وہاں کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دور سے کہیں گے اللہم صلی علی، اللہ آپ پہنچائیں ہمارے در۔ سورت محمد کی آخری آیت کا مطلب بتلائیں۔ اب سورت محمد پڑھا رہا ہوں، تم وہ آخری آیت لے لو، تفسیر اٹھا کے پڑھ لو۔ 12 اماموں میں حضرت حسن حسین بھی امام ہیں۔ آپ تو کسی جگہ خلیفہ نہیں بنے، آپ تو جا رہے تھے تو شہید ہو گئے، تو کیسے امام بنے؟ امام کا معنی ہوتا ہے جس کو اللہ نے خلافت دی ہو، ان کو تو نہیں ملی۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی، ختم ہو گئی بات۔ حضرت حسین تو بیعت سے بھی پہلے شہید ہو گئے، ان کو تو نہ امامت ملی نہ خلافت ملی۔ آدمی کے ہاتھ پاؤں زخمی ہیں، پٹی بندھی ہوئی ہے، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ پانی نہ لگے تو نہ لگاؤ نا، بس ہاتھ ذرا اوپر ایسے مسح کر دو، بس گیلا نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو۔ ان کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں، اگر تمہاری چائے دوسرے پانی میں نہ بنے تو بنا سکتے ہو، زمزم بھی پانی ہے۔ کے بعد جب ہم پاک ہوں، عمرے کے بعد کیا پاک ہوتا ہے آدمی؟ عمرے میں پلید ہوتا ہے، بعد میں پاک ہوتا ہے۔ پھر احرام کو پاک کرنا ضروری ہے، عمرہ کرنے سے احرام بھی پلید ہو گیا ہے، اچھی بات ہے۔ یہ پلید عمرہ تمہارا کوئی عجیب ہے؟ مسلمانوں کا تو عمرہ تو پاک ہوتا ہے، وہ پہلے غسل کرتے ہیں، غسل کر کے خوشبو لگاتے ہیں، چادریں باندھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، وہ تو اور نور نالا نور ہو رہے ہیں، وہ تو پلید نہیں ہو رہے ہیں۔